نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وقال تعالى في مقام أخرى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال ربنا عز وجل في مقام أخرى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر हर किस्म की तारीफ़ात तस्बीहात किबरियाई बड़ाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, हकमुल हाकिमीन के लिए, और दुरूद व सलाम
پیارے پیغمبر ساقی کوثر شافی محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہادی رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ عزیز بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی جیسے ہی ختم ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بالرفیق الاعلیٰ یہ فرما کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا حالت تھی، کون سا غم جو ہے وہ صحابہ کرام کو اس کے بعد لاحق ہوا، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو تھے کیوں وہ اپنا بوجھ جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکے تھے، زمین کے اوپر گر پڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق کے جدائی کے صدمے کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر کون سے غموں کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ اس سے پہلے قرآن کریم کی ایک دو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارے حبیب جو ہیں، ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جہان والوں کے لیے رحمت تھے، کل جہان والوں کے لیے ہمارے حبیب رحمت تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا کہ جو ہمارے حبیب ہیں ان کا جو وجود اقدس ہے وہ بھی جہان والوں کے لیے رحمت ہے، ان کی تعلیم بھی جہان والوں کے لیے رحمت ہے، ان کی سنت بھی جہان والوں کے لیے رحمت ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ جن کے اندر آپ تشریف فرما تھے اللہ تعالیٰ ان کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس امت کے لیے ڈھال بنی ہوئی۔ پہلی امتوں کے اندر ایک گناہ آتا تھا، اللہ تعالیٰ ان کو جب وہ اس پر اصرار کرتے من حیث القوم معاشرے کے طور پہ سارے لوگ ایک ہی گناہ جب اختیار کرتے اللہ تعالیٰ سب کو مٹا کر ختم کر دیتے تھے۔ جب ایک گناہ ہوتا تھا، کسی میں ماپ تول کی کمی، کسی میں ہم جنس پرستی، کسی کے اندر لوگوں کا حق کھانا، کسی کے اندر انبیاء کا قتل، ان کی شہادتیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک گناہ کا ذکر قرآن کریم میں کیا اور فرمایا ہم نے ان کو ان کے اس گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا، اس قوم کو اس کے اس گناہ کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ ہماری جو قوم ہے، ہم جو ہے معاشرے کے حساب سے، ملک کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے جتنے مسلمان ہیں، دیکھیں ہمارے اندر کون سی ایسی خامی ہے جو پائی نہیں جاتی، کون سی ایسی غلطی ہے جو ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ماپ تول میں کمی ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، لوگوں کی چار دیواریاں جو ہے وہ پھلانگنا ہے، لوگوں کی عزتوں کو لوٹنا ہے، لوگوں کے مال کے اوپر قبضہ کرنا ہے، ناحق قتل کرنا ہے، ہر طرح کا گناہ ہمارے اندر موجود ہے۔ مگر ڈال آگے کون سی چیز ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہی تھی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری قوم کو، اے اللہ میری قوم کو ایسے ہلاک نہ کرنا جس طرح پہلی امتیں ہلاک ہوئی، کہ سب پر عذاب آتا کوئی ایک ان میں سے بچتا نہیں تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اقدس جو تھا وہ بھی باعث رحمت تھا، ڈال تھا صحابہ کرام کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے اس امت کے لیے وہ ڈال بنی ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں وما فقد المعلون مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گزرے ہوئے لوگوں نے اگر کسی عظیم شخصیت کو کھو دیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی مبارک ہے، ان سے بڑھ کر کوئی معزز نہیں تھا ان کے اندر۔ اور اسی طرح صحابہ کرام کہا کرتے تھے کہ وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے چلے جانا، آپ کی وفات جو ہے، صحابہ نے یہ الفاظ بولے وفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلیل علی ان لیس لغیر اللہ بقاء، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے رخصت ہو جانا، آپ کی قبر کا بن جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس دنیا کے اندر کسی کو بقا نہیں۔
کسی کو اس دنیا کے اندر بقا نہیں ہے، اگر ہوتی تو ان کو ہوتی جن کی جدائی کے اندر صحابہ کرام بھی روتے رہے اور تابعین بھی روتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے امام صنابحی رحمہ اللہ یمن کے رہنے والے تھے، بس نبی علیہ السلام کے متعلق سنا ہی تھا، تو یمن سے اپنے ساتھیوں کو لیا اور کہتے ہیں آؤ ہم مدینے کے اندر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر کے ہم صحابیت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ یمن سے سفر شروع کیا ہے، جحفہ کے مقام پر پہنچے، ایک سوار ان سے آ کر ملا، اس نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہا مدینہ میں جا رہے ہیں، شرف صحابیت حاصل کرنا ہے۔ کہا آج سے سیر و اعلام النبلاء میں ہے، کہتے ہیں آج سے 5 راتیں قبل ہم نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تدفین کر چکے ہیں۔ آج سے 5 راتیں قبل، اور سفر کہاں سے شروع ہوا؟ یمن سے۔ اور کس لیے شروع ہوا؟ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے یمن سے سفر شروع ہوا ہے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشد امتی لی حب الناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالی، میری امت کے اندر میرے ساتھ اس قدر محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے، یکونون بعدی، وہ کیا کریں گے، کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہمارا مال جو ہے یہ چلا جائے، ہمارا اہل و عیال ہم سے چھٹ جائے، اور صرف ایک جھلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی چاہتے ہیں۔ صرف ایک جھلک، آپ نے فرمایا صرف ایک دفعہ جھلکی لینا میرے چہرے اقدس کی، میری امت کے لوگ جو ہے اس کی خواہش کریں گے، چاہے ان کا مال لے لیا جائے اور ان کے اہل و عیال کو لے لیا جائے، صرف ایک جھلکی کے لیے۔ اور اس چیز کے مخاطب تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ واللہ ایسی ایسی روایات ہیں، ایسی ایسی چیزیں ہیں، انسان صحابہ کرام کی محبت کو دیکھ کر اور ان پر کیا جو ہے وہ جدائی کا صدمہ تھا، اس چیز کو پڑھ کر حدیث کی کتابوں کے اندر انسان ورطہ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی الاسلام کے خادم تھے، ایک شخص ہیں جن کا نام ہے تابعی ہے ابو العالیہ، ان کو ایک سیب ان کے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں۔ ابو العالیہ کے ہاتھ میں ایک سیب پکڑایا، فجعل یمسحها ویقبلها ویمسحها بوجهه، اللہ اکبر، انہوں نے اس سیب کو پکڑا، اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ صحابی نے سیب پکڑایا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، ویقبلها، پھر اس کو بوسہ دینا شروع کر دیا، وَيَمْسَحُهَا بِوَجْهِهِ، اور اس سیب کو اپنے چہرے کے اوپر پھیر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کفن مس کفن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تفاحۃ، یہ سیب میں نے اس ہاتھ سے لیا ہے جس ہاتھ نے رسول اللہ کے ہاتھ کو چھوا ہے، جس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا ہے، یہ سیب مجھے اس ہاتھ سے ملا ہے۔ ابھی دیکھا نہیں تھا ان لوگوں نے، ان کو تابعی کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابی کو دیکھا ہو۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کے وہ صحابی جن کا نام سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سلمہ بن اکوع جانتے ہیں کون سے صحابی ہیں؟ نبی علیہ السلام کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ میں رہنے لگے، تھوڑی دنوں کے بعد شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ مدینہ کی آب و ہوا ہمیں راس نہیں آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا فلاں علاقے میں چلے جاؤ اور اونٹ کا جو ہے نا دودھ اور اس کا پیشاب ملا کر پینا ہے۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شفا دے دی، اسلام سے پھرے، مرتد ہوئے، اور جو وہاں پر جانور تھے وہ ساتھ ہانگ کر لے گئے، اور 1-2 صحابی جو وہاں پر موجود تھے ان کو شہید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، آپ نے ان کا پیچھا کیا، تو جب پیچھا کیا تھا تو یہ صحابی تھے سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں صحابہ کرام کہتے تھے ہم سواریوں کے اوپر تھے، ہم نے دیکھا سلمہ بن اکوع کی دوڑ اتنی تھی کہ یہ بھاگتا ہوا ان کے گھوڑوں کی دموں کو پکڑ کر اس طرح پیچھے کر رہا۔ صحابہ کہتے ہیں اس کے قدموں سے اڑنے والی غبار ہی صرف نظر آتی تھی، سلمہ بن اکوع اس قدر تیز دوڑا کرتے تھے۔ اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت بن سرعانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے ہم ان کی عیادت کے لیے گئے، کہتے ہیں ان کے پاس گئے تو انہوں نے نا اپنا ہاتھ اس طرح باہر نکالا اور کہنے لگے انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ھذا، اپنا ہاتھ باہر نکالا، کہتے ہیں ہم نے ان کے ہاتھ کو دیکھا، وہ کسی تکلیف کی وجہ سے اتنا
پھولا ہوا تھا، اتنا موٹا ہو گیا جیسے اونٹ کا پاؤں ہوتا ہے. کہتے ہیں انہوں نے ہاتھ ہمیں دکھایا اور کہنے لگے انی بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدی ھذا، میں نے اپنے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی. ثابت بنانی کہتے ہیں ہم جتنے لوگ تھے فاخذناها وقبلناها، ہم سب نے اس ہاتھ کو پکڑ لیا اور اس ہاتھ کو بوسہ دینا شروع کر دیا. بیماری ہے، ہاتھ پھولا ہوا ہے، ہاتھ سوجا ہوا ہے، پھولا ہوا ہے. کہتے ہیں صرف ایک چیز تھی کہ اس ہاتھ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا. یہ ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو لگا ہوا ہے، اس کو پکڑ کر ہم نے بوسہ دینا شروع کر دیا. اسی طرح سلف میں سے ایک امام گزرے جن کو قعقاع الاوسی رحمہ اللہ کہا جاتا ہے. ان کے پاس لوگ آئے، وقت کے امام تھے، آ کر کہنے لگے قل لنا شیء یشوقنا الی الجنۃ، ہمیں کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جنت کا جو شوق ہے وہ ہمارا بڑھ جائے. قل لنا شیء یشوقنا الی الجنہ، ایسی کوئی بات بتاؤ کہ جنت کے متعلق ہمارا شوق جو ہے وہ اور بڑھ جائے اور بڑھ جائے. تو کیا کہتے ہیں کہ اس کے لیے تو میں ایک ہی بات کہوں گا کہ فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے. اس سے بڑا اور شوق تم کو کیا چاہیے؟ جس جنت کو پانا ہے اس جنت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے. اس سے بڑی اور کون سی رغبت کی بات اور اشتیاق کی اور شوق کی بات اور کون سی ہو سکتی ہے؟ یہ باتیں سن کر ان چیزوں کے ساتھ اپنے دل کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نوجوان تھے، کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کے پاس رات گزارا کرتا تھا. رات کا وقت ہوتا، میں آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا، ضرورت کی اشیاء لے آتا، مسواک لے آتا. آپ نے فرمایا سل تو ہوتا، اے ربیعہ تو نے بڑی خدمت کی ہے، تجھے کیا چاہیے مانگو تم. کہتے ہیں میں نے صرف ایک بات کہی، سوچنے کا ٹائم لیا، ایک بات کہی، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت کے اندر صرف آپ کا ساتھ چاہیے. تو آپ نے فرمایا فاعنی علی نفسک بکثرۃ السجود، اگر جنت میں میرا ساتھ چاہیے تو کثرت کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا کرو. نوجوان ہو اور نبی علیہ السلام کی رفاقت چاہتے ہو اور جنت کے اندر چاہتے ہو تو اپنی پیشانی کو سجدے کی حالت میں زیادہ رکھا کرو. اس طرح کرنے سے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. صرف نعرے لگانے سے نصیب نہیں ہوگا، صرف دوڑے نکالنے سے نصیب نہیں ہوگا، اور چائنا کی لائٹیں خریدنے سے. یہ سستا عشق رسول ہے. یہ میرے محترم بھائیوں صحابہ کرام سے پوچھیں جنہوں نے اپنا لہو دے کر قیمتیں چکائی ہیں، ہر چیز کو جنہوں نے قربان کر دیا ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ انی اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، یا رسول اللہ میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو میرے دل کے اندر اطمینان آ جاتا ہے، وقرت عینی، میری دونوں آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. آپ کو دیکھے بغیر نہ آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے نہ دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوپہر کے ایک وقت اپنے گھر سے باہر نکلے، عموماً اس وقت اپنے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتے، تو چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر تجھے کون سی مجبوری اس وقت تیرے گھر سے باہر اٹھا لائی ہے؟ اس وقت تو اپنے گھر سے باہر کبھی نہیں نکلا. تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ الشوق الی رسول اللہ والنظر الی وجهہ الکریم، الشوق الی رسول اللہ والنظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے صرف ایک چیز اپنے گھر سے باہر نکالتی ہے، آپ کے دیدار کو میں ترس جاتا ہوں، وہ تڑپ جو ہے وہ مجھے گھر سے باہر نکالتی ہے. الشوق الی وجہ رسول اللہ، جب آپ کے چہرے اقدس کا دیدار کرتا ہوں تو میری جو غم کی حالت ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے. اسی طرح ایک صحابی رسول ہیں ابو اسید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں؟ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ دن پہلے ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جاتی. تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی متعنی ببصری فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنے نبی کی مبارک زندگی کے اندر اپنے نبی کے دیدار کا شرف بخشا ہے. الحمدللہ الذی متعنی ببصری فی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم.
تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے مجھے اپنے پیارے حبیب کی مبارک زندگی کے اندر آپ کو دیکھنے کا شرف عطا کیا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کا عالم تھا۔ اور اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ انہوں نے کہا تھا کہ واللہ کوئی ایسی نیند نہیں ہے جس کے اندر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہ ہوا، اور اتنی بات کرتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ اور ان کی والدہ تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے ہاں آرام فرما رہے تھے، تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ گرمی ہے، آپ کے مبارک بدن کے اعضاء سے پسینہ نکل رہا ہے، تو ایک چھوٹی سی ڈبیا لے کر اور اس طرح چھوٹا سا چمڑے کا ٹکڑا لے کر نبی علیہ السلام کے مبارک جسم سے اس طرح پسینہ ہٹا ہٹا کر اس ڈبیا کے اندر داخل کرنے لگی۔ تو آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اطیب طیب عندنا یا رسول اللہ، دنیا کی سارے عطر جو ہیں، خوشبوئیں جو ہیں، وہ ایک طرف، یہ سب سے زیادہ پاکیزہ خوشبو ہے ہمارے پاس، کوئی بھی عطر ہے اس میں ہلکا سا یہ ڈال دیا کریں۔ اتنی محبت ہے، اسی لیے یہ چھوٹے سے تھے جب نبی علیہ السلام مدینہ میں آئے تھے، چھوٹے سے تھے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحائف دے رہے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ انہیں لے کر آئی، یا رسول اللہ کوئی اپنا مال دے رہا ہے، کوئی گھر کی پیشکش کر رہا ہے، کوئی کچھ دے رہا ہے، کوئی سواریاں لے کر آ رہا ہے، کوئی سونا چاندی کی پیشکش کر رہا ہے، میرے پاس یہ صرف میرا ایک انس ہے، میں آپ کی خدمت میں اسے پیش کرتی ہوں۔ 10 سال بڑے ہو کر نبی علیہ السلام کی خدمت کرتے ہیں، خادم رسول ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ واللہ انی لارجو ان القاہ یوم القیامت ثم اقول یا رسول اللہ خویدمک، کہتے ہیں واللہ مجھے اللہ پر اتنا یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ضرور ملائیں گے۔ ثم اقول، جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو میں کیا کہوں گا؟ یا رسول اللہ خویدمک، اللہ کے رسول آپ کا خادم انس ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے اوپر، آپ کے فراق کے اوپر، آپ کے وصال مبارک کے اوپر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آنکھوں سے اس طرح سے آنسو بہتے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا کرتے۔ اسی طرح ایک بہت بڑے محدث اور امام گزرے جن کو قاضی ابو العباس عبداللہ بن طالب کہا جاتا ہے رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، 275 ہجری کے اندر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے ما رأیت اکثر دموعا عند ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے امام تھے، ایسے محدث تھے، ما رأیت اکثر دموعا من ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی اتنی بات کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ جب بھی اتنی بات کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کے بارے میں تابعین کہتے ہیں ما رأیت اکثر دموعا عند ذکر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر کے جتنے آنسو اس بندے کی آنکھوں سے نکلے ہیں ہم نے کسی اور بندے کو نہیں دیکھا اتنے آنسو بہاتے ہوئے نبی پاک کی یاد کے اندر جب بھی یاد کرتے تھے۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے امام مالک رحمہ اللہ جب بھی حدیث پڑھا کرتے تھے پہلے وضو کر لیا کرتے حدیث پڑھنے سے پہلے۔ اور اسی طرح ایک تابعی تھے، وہ حدیث اگر وہ لیٹے ہوتے تھے تو حدیث پڑھتے ہی نہیں تھے، لیٹے ہوتے تھے تو حدیث پڑھتے ہی نہیں تھے، کہتے ہوتے تھے کہ مجھے اٹھا کر بٹھاؤ پھر میں نے حدیث رسول کو شروع کرنا ہے۔ اور اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ محمد بن منقدر رحمہ اللہ کے متعلق بیان کرتے ہیں، ان کو عابد اہل مدینہ کہا جاتا تھا کہ مدینہ کے عبادت گزاروں میں سے ایک کون ہے؟ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ، جن کو سید القراء کہا جاتا تھا کہ قرآن کو پڑھنے کا اگر سب سے زیادہ علم کسی کے پاس ہے تابعین میں سے تو امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کے پاس ہے۔ امام محمد بن منقدر رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وَلَا يَكَادُ يَسْأَلُهُ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَّا يَبْكِي، جب ان سے کوئی بھی نبی علیہ السلام کی حدیث کے متعلق بس سوال کرتا تھا تو آگے سے ان سے حدیث بیان نہیں ہوتی تھی، رونا شروع کر دیتے، آگے سے حدیث بیان نہیں کر پاتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل جایا کرتے تھے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، شرف صحابیت حاصل نہیں تھا، اتنی محبت تھی کہ جب سن لیتے تھے تو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، کہتے ہیں
کہ لما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل المدینہ اضاء کل شیء، کہتے ہیں ایک وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک میں تشریف لائے، اضاء کل شیء، ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو چکی، ہر چیز نبی علیہ السلام کے مدینہ تشریف آوری کے اوپر ہر چیز روشن ہو چکی. اور کہتے ہیں ولما یوم مات فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر ایک دن وہ آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو مدینے کی ہر چیز جو ہے وہ تاریک ہو چکی، ہر چیز مدینے کی تاریک ہو چکی تھی. کس دن؟ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے. میرے محترم بھائیوں، ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر عقیدے بنے ہوئے، جیسے حالیہ دنوں میں ہم سب مسلمانوں نے دیکھا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہمیں نبی علیہ السلام سے محبت، ہمیں نبی علیہ السلام سے عقیدت ہے، ہمیں پیار ہے، ہمیں الفت ہے، ہمیں محبت ہے، اور آپ کی پیدائش کا دن 12 ربیع الاول قرار دے کر اس دن کیا کرتے ہیں؟ یہ جناب جشن ہے. اور جشن بھی کس انداز کا ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اللہ کے گھر مساجد کے اندر خواتین جو ہیں وہ ڈانس کر رہی ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ جی نبی علیہ السلام کی آمد کا جشن منایا جا رہا ہے. جگہ جگہ کے اوپر مخلوط ماحول بنے ہوئے، کہیں مکہ مدینہ بنایا جا رہا ہے پھر اس کو ڈایا جا رہا ہے، کہیں کیک جو ہے نا وہ بنائے جا رہے ہیں، اوپر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا جا رہا ہے، اور پھر اسی چیز کو اپنے منہ میں داخل کیا جا رہا ہے اور اسی چیز کو اپنے پیٹ کے اندر اتارا جا رہا ہے. ایسی بھی باتیں ہیں جو انسان اپنی زبان سے بھی نہ نکال سکے. محبت ایسے تھی جیسے ہم کرتے ہیں، یا محبت کا انداز وہ تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سمجھا. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، سچی بات ہے، خدا کی قسم. آپ احادیث کی جتنی کتابیں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، صحیحہ، مستدرک حاکم، ابن خزیمہ، دارقطنی، طبرانی، کوئی ایک حدیث کی کتاب اٹھا لیں، کسی حدیث کے اندر یہ بات صرف لکھی ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے کوئی خوشی کا اس طرح تہوار منایا ہو، کوئی جشن منایا ہو. ہر جگہ پر رولا ہے، یہ کہاں ہے، یہ جی کہاں ہے، کہاں ہے. نہ یہ چیز قرآن میں ملی، نہ حدیث میں ملی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کتنی دیر تک کی ہے؟ 2.25 سال، یعنی 2 سال تک خلافت کنہوں نے کی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کیا تمہیں پتہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو موت ہے یہ کس طرح واقع ہوئی ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے؟ کان سبب موت ابی بکر الصدیق سبب موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما زال جسمہ یجری حتی مات. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق جو تھے، نبی علیہ السلام کا دنیا سے چلے جانا ان کی موت کا سبب بنے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو وفات ہے یہ نبی علیہ السلام کی وفات کا سبب بنی ہے. آپ دنیا سے چلے گئے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ما زال جسمہ یجری حتی مات. نبی علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر کو وہ غم لگا تھا کہ ان کا جسم گھلنا شروع ہو گیا، اور اسی غم کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے. اور سعید بن مسیب جو تابعین کے سردار ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال خلافت کی ہے، اور پتہ 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمرانی کی ہے. آج تو ہماری اپنے گھر کے اوپر حکمرانی نہیں ہے، ہم اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں سکتے، ہماری تو ان پہ نہیں چلتی ہے. انہوں نے وقت کے بادشاہوں کو ان کے تختوں سے اٹھا کر قید کر دیا تھا، ان کے جتنے خزانے تھے مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کر دیے. جتنے ان کے خزانے تھے ان کے مالک کون بنے تھے؟ سراقہ بن مالک. وہ مکہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے نکلنے لگے تو آپ کا پیچھا کرنے لگے. لالچ کے اندر نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا کہ سراقہ زمین کے اندر دنستا جا رہا ہے، جب زمین سے باہر نکلا تو آپ نے کیا فرمایا؟ سراقہ وہ وقت آئے گا جب کسرا کے کنگن جو ہے وہ تیرے ہاتھ کے اندر ہوں گے. کسرا کے کنگن کس کے ہاتھ میں ہوں گے؟ کسرا کے کنگن سراقہ بن مالک کے ہاتھ میں. اور یہ وہ سراقہ ہے جو نبی علیہ السلام کا پیچھا کرنے کے لیے نکلے. اور ایک وقت وہ آیا جب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایران کو فتح کیا تو کہا بلاؤ سراقہ کو. سراقہ کو بلایا گیا اور ایران کے بادشاہ کی کنگن جو ہے وہ سراقہ کے ہاتھ میں ڈال دی. کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی. 22 لاکھ مربع
میل کو فتح کرنے والے حکمران جو تھے، جن کی خلافت تھی، جن کا طوطی بولتا تھا، جن کو کوئی جھکا نہیں سکا تھا ان کی زندگی کے اندر، ان کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کتنی مرتبہ آیا اور کتنی مرتبہ انہوں نے منایا؟ اور سعید بن مسیب کیا بیان کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ نے مجھے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سیدہ عائشہ نے دی تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تلوار اپنی میان سے نکالی اور میں نے کہا جس نے یہ بات کہی کہ محمد رسول اللہ فوت ہو چکے ہیں، میں اس کا سر اس کے تن سے جدا کر دوں گا۔ کہتے ہیں اتنی بات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر آئے، انہوں نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، ایک آیت پڑھی، وما کان محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ نے ایک آیت یہ جو قرآن کی تلاوت کی تھی، عمر خود فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں نے میرا بوجھ برداشت نہیں کیا، میں زمین کے اوپر گر پڑا تھا، میں زمین کے اوپر گر پڑا تھا۔ ان سے زیادہ صدمہ کسی کو ہو سکتا تھا اور ان سے زیادہ محبت کسی کو ہو سکتی تھی، مگر اس طرح کے ناچ گانے ڈول ڈمکے اور اس طرح کی توالیں ڈالنا کیا صحابہ کرام سے ثابت ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتی تھی سبت علی المصائب لو انہا سبت علی اللیالی سرنا لیالیہا۔ انہوں نے کہا ہمارے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کا وہ غم ٹوٹا ہے، وہ مصائب آئے ہمارے اوپر، اگر ہمارا دکھ جو ہے، ہماری تکلیف جو ہے، ہمارا غم جو ہے، اگر یہ دنوں کے اوپر ڈال دیا جائے تو دن بھی راتیں ہو جائیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ کے متعلق کیا آتا ہے؟ نبی پاک کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سیدہ فاطمہ کے چہرے کے اوپر کسی نے مسکراہٹ کسی نے نہیں دیکھی۔ آج نہ حدیث رسول ہے، نہ حدیث رسول کا پاس ہے، نہ سنت یاد ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی یاد ہے، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دنیا سے چلے جانا یاد ہے، اور نہ آپ کے گھر والوں کا اس وقت کیا کیفیت تھی، کیا الم تھا، کیا تکلیف تھی، کیا غم تھا، آج کچھ بھی یاد نہیں ہے۔ آج بس ایک چیز یاد ہے، اس گلی سے جلوس نکالو، اس سے نکال لو، اور مسجد خالی کی خالی، اللہ کے آگے نہ سر جھکاؤ، نہ اپنے آپ کو بدلو، نہ اپنے اوپر سنت کو جاری کرو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ بس رجب کے اندر جو ہے نا وہ نظر و نیاز دے دینا، ربیع الاول کے اندر جلوس نکال لینا، محرم کے اندر افطاریاں کروا لینا، تم بخشوائے ہو، کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد